الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے کرم کیا اور یہ سسٹم ہمارا ایک ایسا ہے کہ آج 27ویں شب ہے رمضان کی، اور ہمیں اللہ نے موقع دیا کہ ہم حاضر ہوئے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرا حضرت صاحب سے تعلق ہے 2006 سے، اس سے پہلے بھی ہمارے بزرگ جو کشمیر سے آتے رہے تو وہ ان کے بزرگوں کے ساتھ ایک ہمارا تعلق رہا۔ تو میں چونکہ جس طرح سے بات کی ہے سچی صاحب نے، میرا ذاتی آنا جانا پنڈی میں بھی تھا، کوٹلی ستیہ میں بھی، اور یہاں بھی میرا تعلق ہی زیادہ فقراء اولیاء اللہ اور نئے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو مجھے پتہ ہے کہ پورے کشمیر میں عزت احترام کے حوالے سے، بیٹھنے اٹھنے کے حوالے سے حضرت صاحب کے بزرگوں کا بڑا تعلق رہا کشمیر سے، اور کشمیر کے لوگوں کا تعلق بھی ان کے ساتھ بہت رہا۔ تو ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ ایک چونکہ ذاتی جان پہچان تعلق واسطہ ہوتے ہوئے بھی ایک آدمی کو ہم خود جانتے سارے لوگ، اور جس طرح عزت احترام اور جس طرح مخلوق خدا کی یہ خدمت کر رہے ہیں، وہ ہم نے بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی جائے تو وہ حدیث میں بھی ہے کہ اس کو 100% آپ اس کو مکمل سمجھیں، یا کانوں سے کوئی بات سنیں تو وہ اس کو مکمل سمجھے۔ تو میرا آنا جانا یہاں بہت زیادہ ہے۔ میرا بیٹا ہے فیصل، ان کا آنا جانا وہ سب سے زیادہ، جو وہ بیمار تھا اس کو جو شفا ہوئی وہ یہیں سے ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے پہاڑی علاقے سے، اس خطے سے اگر اتنے لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی جس حوالے سے شفا ہو تو وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے، وہی غیر خوشحال ہو، امن سے ہو۔ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے جو کچھ ہوا۔ تو بڑا ہم سارے یہ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ ریگولر آنا جانا چاہیے، تاکہ ایک میسج آنا چاہیے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے جس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ایک ذاتی دیکھا ہوئے شخص ہے، سمجھتے ہوئے حالات ہیں، ہر چیز کو جانتے ہوئے ہم تو بڑی عزت احترام صاحب ہمیشہ سے، کبھی ہم نے اپنی آنکھوں سے، مطلب میں بہت سارے لوگوں کو بھیجتا رہا، خود صحیح بات، علاج کے لیے بھیجتا رہا، دعا خیر کے لیے بھیجتا رہا۔ تو میں بھی ساری عمر ہو گئی اسی میں، مجھے کبھی کسی نے شکوہ شکایت نہیں کیا، اور دعائیں دیتے ہیں لوگ آج تک۔ تو ہماری ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو، اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے انشاءاللہ۔ حضرت صاحب کی ٹیم، سارے لوگ بھی اللہ ہم پر کرم ہے، کسی جگہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ یہاں ہوں یا بیرون ملک ہے یا آزاد کشمیر میں۔ تو ہم سب کے لیے اعزاز ہے، بہت بہت شکریہ۔ آج کلر میں آئے ہوئے تھے میں اور سردار یعقوب صاحب، ہمارے جو سابق صدر آزاد کشمیر ہیں اور پرائم منسٹر بھی وہاں سے رہے ہیں۔ تو سردار صاحب اور ہماری وہ اق صاحب کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی، تو پھر ہم دونوں بھائی جو ہے آستانے پہ یہاں پہ اق صاحب کے حوالے سے آئے، اور اس حوالے سے ہماری اق صاحب سے بڑی کھل کے بات ہوئی۔ اور وہ تو چلو چونکہ میں ظاہر بزرگوں کے حوالے سے بھی جانتا ہوں، اور پیر مسنجف صاحب جو ہیں وہ اللہ کی ایک انتہائی بڑی ریاضت کرنے والی شخصیت تھے، اور یہ ان کے صاحبزادے، دنیا میں ان کا نام ہے، اور نام کسی کا ایسے ہی نہیں ہو جاتا، لوگ ایسے ہی نہیں آتے، کسی کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے، چونکہ ہم سارا کچھ مانگتے اللہ سے ہیں، کسی بندے سے نہیں مانگتے۔ لیکن یہ بات جو لوگ دین کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ اس بات کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کی ریاضت کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کی زبان بن جاتے ہیں، اور اسی اعتبار سے ہم اللہ کے لوگوں کے پاس، میں ہوں یا سردار صاحب ہیں، ہم اللہ کے نیک لوگوں کی ہمیشہ سے ہم بھی ان کی عزت اور تکریم میں جتنی کوئی اللہ کی طرف سے دی ہوئی وسعت ہے اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے سردار صاحب بھی بہت انہوں نے دکھی انسانیت ہو گئی، غریب یتیم کا ہو گیا، بیواؤں کا ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ولی اللہ ہیں، اور ان کے خیر چونکہ ایک بڑی ہسٹری ہے سردار صاحب کی اپنے بزرگوں، فقیروں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، ولی اللہ ہیں، اس کے حوالے سے۔ تو ہمیں اس ساری بات پہ انتہائی دکھ ہوا، حالانکہ آج 27ویں رمضان ہے اور بڑی دعا ہے، بڑی شب ہے، اور ہم کسی غیبت یا اس بات میں یا کسی اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن ہمیں سارا اس بات کا انتہائی اس بات سے دکھ ہے کہ یہ جو ٹریس پاسنگ ہے، یہ جو کریکٹر ایسیسینیشن ہے، یہ جو کسی بھی اللہ کے بندے یا کسی اور دنیا کے اللہ کا وہ بندہ جس کو اللہ نے انتہائی زیادہ اپنی کرامات سے نوازا ہو اور اپنی برکات اور اس کی فیضیابی سے نوازا ہو، اس کے اوپر یہ سستی شہرت کے راستے اختیار کر کے لوگوں کو ورگلا کے جس طرح سے اٹیک کرنے کی کوشش کی، اس کو مکمل ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں، اور بالکل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کو قانونی حیثیت میں
قانونی فریم ورک کے اندر مکمل طریقے سے ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر نچنے نچانے والا ہی ماحول رکھنا تو پھر اتنے چونکہ وہ لوگ جو کہ پاکستان کی 70% آبادی تو جو دیہاتوں پہ مبنی ہے، اور شہروں میں بھی اللہ کے بہت بڑے لوگ ہیں. کراچی کے اندر جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے اللہ والے لوگ یہاں پہ بستے ہیں اور ایک بڑی اللہ کی مخلوق ہے. اس طرح سے پاکستان کی 70% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں پہ ہے، اور ہم جو دیہات کے لوگ ہیں وہ کسی کی عزت تکریم کے اوپر کوئی اس طرح سے پیسوں اور ٹکوں کی خاطر مطلب اس طرح سے اٹھانا اور اچھالنا شروع کر دے تو یہ کافی دکھ کی بات ہوتی ہے. مطلب ہم شاید اس سے زیادہ بھی بولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ آج یہ 27ویں کی رات ہے اور رمضان جا رہا ہے، سب نے روزے رکھے ہوئے ہیں اور رمضان بھی بہت اچھا ماشاءاللہ سے سب کا گزرا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ عید ہو جائے تو اس میں بیٹھ کے کہ مکمل اپنے لوگوں کے ساتھ بھی نشست کریں گے. وہ لوگ جن کو یہ پریشانی ہوئی، وہ لوگ جو یہاں پہ کسی ورگلانے کی صورت میں آئے کہ ایسا اصل میں آپ کا معاملہ ہے کیا، چونکہ ہم سارے بھائی ہیں. کلر ہے، کوہوٹا ہے، کوٹلی ستیاں ہے، مری ہے، ہم سارے رشتوں میں ایک دوسرے سے جکڑے ہوئے ہیں اور ہم ایک ہیں. اور اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو ہمیں بتائیں. ہم بالخصوص مثلا صاحب کے خطیب صاحب کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک بڑی برادری سے اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم اس برادری کے بہت سارے لوگ، بیٹے، بھائی، بڑے بزرگ سارے موجود ہیں. ہم ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں، چونکہ ہم ان کو پیچھے پیڑھیوں سے جانتے ہیں.